امریکہ نے پاکستان سے افغانستان میں دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ملٹری اڈے مانگے۔ پاکستان نے اپنے ملٹری اڈے امریکہ کے حوالے کر دیے اور پھر امریکہ اپنے ملٹری سازو سامان کے ساتھ پاکستان آن پہنچا۔ امریکن ڈرونز پاکستان سے اڑتے، افغانستان میں اٹیک کرتے اور واپس پاکستان آ کر لینڈ کر جاتے۔ یہ ڈرون اٹیکس افغانستان تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان ڈرون اٹیکس کا نشانہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے لوگ بھی بنتے رہے، جس کا ذکر اکثر پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کرتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے اندر 414 ڈرون اٹیکس کیے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح تھی۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں ڈرون اٹیکس کی تعداد 13 تھی۔ آصف علی زرداری کے دور حکومت میں ان ڈرون اٹیکس کی تعداد 340 تھی۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ان ڈرون اٹیکس کی تعداد 61 تھی، جبکہ عمران خان کے دور حکومت میں کوئی بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ ان ڈرون اٹیکس میں تقریباً 80,000 قبائلی لوگ مارے گئے۔ دہشت گردوں پر اٹیک کرتے کرتے کئی معصوم قبائلی لوگ ان ڈرون اٹیکس کا نشانہ بنے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قبائلی لوگ پاکستان کے ہی دشمن بن گئے، اور اسی کی آڑ میں تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، لشکر جھنگوی، حقانی نیٹ ورک اور افغانی دہشت گردوں نے مل کر پاکستان میں اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ آئے روز پاکستان کے مختلف شہروں میں خودکش بم دھماکے ہونے لگے، جس میں کئی 100 لوگ مارے جاتے۔ مسجدیں، امام بارگاہ، سڑکیں، سکول، کوئی بھی مقام محفوظ نہیں تھا۔ 8 جون 2014 کو دہشت گردوں کے کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے بعد عسکری قیادت کا صبر جواب دے گیا، اور امن دشمنوں کو انہی کی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور ٹھیک ایک ہفتے بعد یعنی 15 جون 2014 کو پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں فضائی بمباری کے ساتھ فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کا نام ضرب عزم رکھا گیا، یعنی اسلام کی تلوار، اور یہ آپریشن اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کے زیر نگرانی شروع کیا گیا۔ فاٹا اور سوات میں موجود 1,86,000 پاکستانی فوجیوں میں سے تقریباً 30,000 فوجیوں نے ضرب عزم آپریشن میں حصہ لیا۔ اس آپریشن کا نشانہ نہ صرف مقامی دہشت گرد تھے، بلکہ ٹی ٹی پی، القاعدہ، لشکر جھنگوی اور افغانی دہشت گرد بھی تھے۔ 15 جون کے فضائی حملے میں پاک فضائیہ نے وزیرستان میں موجود کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 50 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اگلے ہی دن پاک آرمی کے دستوں نے میران شاہ، میر علی اور اس کے ساتھ جڑے علاقوں کو گھیر لیا، داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے اور علاقے کی فضائی نگرانی شروع کر دی، اور ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے لیے اسپیشلی سرنڈر پوائنٹس بھی بنائے گئے۔ ضرب عزم آپریشن کے دوران تقریباً 80,000 فیملیز نے نقل مکانی کی، اور مجموعی طور پر ان لوگوں کی تعداد تقریباً 9,30,000 تھی۔ اکتوبر 2014 تک یعنی ان 6 مہینوں میں کئی ہزار دہشت گرد مارے جا چکے تھے، اور ان کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ فرینڈز، جب دہشت گردوں کی یہ جماعتیں پاک آرمی کا مقابلہ نہ کر سکیں تو ان دہشت گردوں نے ایک گھناؤنی سازش رچی، اور 16 دسمبر 2014 کے دن پشاور میں موجود آرمی پبلک سکول کے بچوں کو نشانہ بنایا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان دہشت گردوں نے 150 معصوم لوگوں کو شہید کر دیا، جن میں 132 معصوم بچے تھے۔ پاک آرمی کے کمانڈوز نے بروقت آپریشن کر کے ان درندوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اگر ذرا سی دیر اور ہو جاتی تو نہ جانے کتنے اور معصوم بچے شہید کر دیے جاتے۔ اس سانحے کے بعد پاکستان آرمی کے جوان وزیرستان پر ٹوٹ پڑے اور ضرب عزم آپریشن کو تیزی سے سر انجام دینے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں وزیرستان کو دہشت گردوں کے ناپاک جسموں سے پاک کر دیا۔ پاک آرمی نے 218 دہشت گرد کمانڈرز کو بھی کیپچر کیا، جن کا کام پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پلان کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ان دہشت گردوں کے 837 ٹھکانے تباہ کر دیے، اور ان ٹھکانوں سے 253 ٹن دھماکہ خیز مواد برآمد کیا۔ ضرب عزم آپریشن میں ہزاروں دہشت گرد زندہ گرفتار کر لیے گئے، جبکہ پاک فوج کے 347 آفیسرز اور جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آپریشن ضرب عزم صرف ایک فوجی آپریشن نہیں تھا، یہ تمام پاکستان کے جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کی ان لوگوں کے خلاف جنگ تھی جنہوں نے ریاست پاکستان کی عوام اور ان کے مستقبل کو تباہ کیا۔
پاکستان آج دہشت گردی سے 98% پاک ہو چکا ہے اور اب دہشت گرد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس امن اور سکون کے پیچھے ضرب عضب آپریشن اور اس میں شہید ہونے والے سولجرز کا لہو شامل ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ پاک آرمی کے ایسے مزید آپریشنز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔